الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا تمامی حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے آفیشل پیج سے یکم رمضان المبارک تا 30 رمضان المبارک تک دروس فقہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج اس کی چوتھی نشست لے کر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے قبل جتنی بھی نشستیں گزر چکی ہیں ان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ارکان اسلام، طہارت، اور کل کی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی فضائل وضو پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے مکمل کیا تھا سنتوں کو وضو کی۔ آج ہم بات کریں گے وضو کے مستحبات پر۔ تو سامعین محترم، اولا میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ وضو میں کل مستحبات 12 ہیں۔ یہ آپ کو بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں کہ وضو میں کل مستحبات 12 ہیں۔ اب یہاں ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ وضو میں 12 مستحبات ہیں۔ آئیے اپنے ذہن کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب ایک مستحب یعنی مستحبات بہت سارے مستحبات، یعنی مستحب واحد ہے اور مستحبات اس کی جمع ہے۔ مستحب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا جائے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کا نہ کرنا ناپسند ہے، نہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ایسے کام کو مستحب کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ وضو میں مستحبات 12 ہیں۔ آئیے پہلے مستحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ وضو کرنے کے لیے جائیں، ہم سبھی کو پتا ہے کہ مساجد میں وضو خانے ہوا کرتے ہیں، یا گھر میں بھی اگر وضو کرنے کا اہتمام کریں اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی آپ کی نیت ہو تو وضو کرتے وقت اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے۔ یعنی آپ کا ارادہ ہے وضو کرنے کا، اب آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے تو وضو کر نہیں سکتے، یقینی سی بات ہے اس کے لیے آپ بیٹھیں گے۔ تو جب آپ وضو کے لیے بیٹھیں تو یہ بات سوچ لیجئے کہ اونچی جگہ بیٹھیں تاکہ آپ کے کپڑے چھینٹوں سے گندے نہ ہوں، تاکہ آپ کے کپڑوں کے چھینٹے بارہا کثرت سے آئے نہیں، اور اونچی جگہ جب آپ بیٹھ جائیں تو یہ بھی خیال کیجئے کہ قبلہ رخ بیٹھیے۔ اب ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اگر ہم فرائض کو ہی مکمل کر لیں وضو میں تو وضو تو ہمارا ہو جائے گا۔ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے فرائض وضو ادا کر لیے تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا، مگر سنن کا جو ثواب تھا وہ رہ جائے گا۔ مستحبات سے جو اس پہ اور روشنی چڑھتی وہ رہ جائے گی۔ تو یقینی سی بات ہم چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت یہ وضو ہمارا زیور بن جائے اور یہ چمکے، اور چمکنے کی بنا پر ہم پہچانے جائیں کہ ہاں ہم ہی لوگ غلامان مصطفیٰ اور امت محمدیہ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وضو کا پہلا مستحب بتایا گیا وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر قبلہ رو بیٹھنا۔ دوسرا اس کا مستحب ہے یعنی وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ وضو کرنے میں خود ہی وضو کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کی مدد خاص کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل الجسم پیدا فرمایا ہے، اب آپ کو نہ پانی لینے کی ضرورت ہے، نہ پانی اٹھوانے کی ضرورت ہے، نہ پاؤں دھوتے وقت آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تو بغیر ضرورت کے کسی سے مدد نہ لینا یہ وضو کا دوسرا مستحب ہے۔ اب آئیے وضو کے تیسرے مستحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ وضو کا تیسرا مستحب ہے دوران وضو دنیاوی گفتگو کرنا۔ سامعین محترم، یہ تو وہ غلطی ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر لوگ اس عادت کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی دوران وضو اپنے کاروبار کے بارے میں بات کر رہا ہے، آتے ہوئے رستے میں جو چیزیں دیکھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا مسجد میں جو معاملہ دیکھ لیا، یار دیکھا آج دری نہیں بچھی وقت پہ، آج مؤذن نے یہ نہیں کیا، یہ ساری باتیں غیر ضروری ہے، دنیاوی گفتگو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوران وضو اس دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں۔
چوتھا وضو کا مستحب، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر سردیوں میں۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ سال کے مہینے ہیں 12 اور سال میں جو عوامی اعتبار سے موسم پہچانے جاتے ہیں وہ ہیں دو، ایک گرم موسم، ایک سرد موسم۔ تو یہ جو چوتھا مستحب آپ کے سامنے وضو کا بیان کیا گیا، اس مستحب میں بتایا جا رہا ہے کہ اعضائے وضو پر پانی بہانے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور یہ ہاتھ گرمیوں میں تو پھیرنا ہی پھیرنا ہے، خصوصاً سردیوں میں پھیرنا ہے، یعنی سردیوں میں ہاتھ پھیرنے کا طریقہ گرمی والے طریقے سے خاص ہوگا۔ پانچواں مستحب، دل کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرنا، یہ پانچواں وضو کا مستحب ہے۔ یعنی آپ نے وضو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور دل میں آپ کا ارادہ وضو موجود ہے، اب دل میں ارادہ ہوتے ہوئے اگر آپ نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لیتے ہیں کہ حکم الہی بجا لانے اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو یہ بات مستحب ہے۔ آئیے ایک اور مستحب جانتے ہیں، وضو کے بارے میں وارد شدہ دعائیں پڑھنا، یعنی وضو سے قبل کیا دعا پڑھی جاتی ہے اور وضو کے اختتام پر کیا دعا پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ایک اور مستحب وضو کا جو کہ نمبر 7 ہے، ہر عضو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ سامعین محترم، یہ بھی مستحب ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی وجہ سے آپ کا یہ عمل شریعت کو پسند ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر پاتے کہ ہر عضو دھونے سے قبل بسم اللہ شریف نہیں پڑھ پاتے، یا آپ کا معمول نہیں ہے، یا آپ کی عادت اب تک نہ بن پائی، تو شریعت نے آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا ہے۔ اگلے مستحب کی طرف بڑھتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ تو سامعین محترم، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاتھ میں، یہ آپ کو میرے دونوں ہاتھ نظر آ رہے ہوں گے، ان دونوں ہاتھوں میں 8 انگلیاں ہیں۔ کتنی انگلیاں؟ یہ 8 انگلیاں ہیں، 4 اس ہاتھ کی، 4 اس ہاتھ کی، سیدھے میں 4، الٹے میں 4، کل ملا کے انگلیاں ہیں 8، اور اس میں پھر 2 انگوٹھے، یعنی 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے اگر ملا لیں تو یہ 10 ہوتے ہیں، اور ان 10 میں سے چھنگلیاں کہا جاتا ہے اسے چھنگلیاں، یعنی جب آپ کانوں کا مسح کریں، یعنی کانوں میں پانی کی تری پہنچائیں۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسح کہتے ہیں پانی کی تری کو پہنچانا، مسح کا نام ہی یہی ہے، مسح کی کیفیت یہی کہلاتی ہے کہ پانی کی تری کا پہنچانا۔ اب آپ کانوں میں مسح کر رہے ہیں، کانوں میں مسح کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی چھنگلیاں سیدھے اور الٹے ہاتھ کی کانوں میں اس طرح داخل کریں گے اور گھمائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو کانوں کے سوراخوں کی طہارت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور ایسا کرنا بھی مستحب ہے۔ آئیے ایک اور مستحب جانتے ہیں، یہ ہے 9واں مستحب۔ اگر آپ نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اسے حرکت دینا۔ اب اس حرکت دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ کی کسی بھی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ انگوٹھی پہلے سے ہی ڈھیلی ہے تو اس انگوٹھی کو حرکت دے دیں، یہ مستحب ہے۔ اور اگر وہ انگوٹھی ڈھیلی نہیں بلکہ سخت ہوئی ہے، بہت زیادہ سخت ترین طریقے سے آپ کی انگلی پہ جمی ہوئی ہے، تو اب اس انگوٹھی کو حرکت دینا مستحب نہیں بلکہ اس انگوٹھی کو حرکت دے کر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ آئیے ایک اور مستحب کی طرف بڑھتے ہیں، غیر معذور کے لیے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، یعنی اس سے مراد وہی ہے کہ جو شخص کامل الجسم ہے، اس کا ہر عضو جسمانی سلامت ہے، سالم ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وضو کا وقت داخل ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہی یہ وضو کر لے۔ وضو کا وقت داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ تبھی وضو کرنا اپنی عادت سمجھتے ہیں کہ جب اذان دی جائے عصر کی۔ مثال کے طور پر میں جب تک وضو نہیں کروں گا کہ جب تک اذان عصر نہ ہوگی، تو پیارے بھائی اس عمل کو بدلیے، اذان عصر سے پہلے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو ایسا عمل اختیار کرنا وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ آخری مستحب وضو کا، وضو کے بعد کلمہ شہادت
پڑھنا۔ عمومی طور پر ہم اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں، ہر خاص و عام اس بات کو دیکھ چکا ہے کہ لوگ وضو سے فراغت پانے کے بعد، وضو کو مکمل کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھا کرتے ہیں۔ تو یارو اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بات شریعت کو پسند ہو اگر نہ کریں تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بنیادی مسئلہ، لوگوں کے درمیان اس بات کو لے کر بڑی الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے وضو شخص قرآن پاک کو چھو سکتا ہے یا قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوا کرتا ہے کہ بے وضو شخص قرآن کو چھو سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے؟ تو سوال میں دو باتیں آ گئی۔ پہلی بات، بے وضو شخص کا قرآن کو چھونا، دوسری بات بے وضو شخص کا قرآن کو پڑھنا۔ یہ سوال کے دو حصے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو پہلا حصہ جس پہ ہم غور کرنے لگے وہ یہ ہے کہ بے وضو شخص کا قرآن کو چھونا حرام ہے۔ بے وضو شخص قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ یہ سوال کے پہلے حصے کا جواب ہو گیا۔ اب سوال کے دوسرے حصے کا جواب کیا ہے؟ کیا بے وضو شخص قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بے وضو شخص قرآن پاک پڑھ سکتا ہے مگر اسے چھو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قرآن پاک کھول کر آپ کے سامنے ایسے رکھ دیا اور آپ اتنی دور کھڑے ہیں اور آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو ایسا پڑھنا، یہ صورت اختیار کرنا آپ کو کسی غلطی کی طرف نہیں لے کر جائے گی۔ اس کے ساتھ آئیے ایک نئی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وضو کے مکروہات۔ تو سامعین محترم، اولاً یہ سوال کیجئے کہ وضو میں مکروہات کتنے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وضو میں مکروہات 14 ہیں، یعنی 14 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے طریقہ وضو میں پائی جائیں گی تو انہیں مکروہات وضو کہا جائے گا۔ اب مکروہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ میں مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کو ناپسند ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی، ایک مکروہ تنزیہی۔ ٹھیک ہے، مکروہ ناپسندیدہ چیز، پھر اس میں دو قسمیں، مکروہ تحریمی جو کہ حرام تک لے جاتی ہے، اور مکروہ تنزیہی وہ مکروہ کے جو شریعت کو ناپسند ہو۔ وضو کے طریقے میں 14 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو انہیں مکروہات وضو کہا جاتا ہے۔ ان 14 میں سے پہلا ہے وضو کے لیے نجس یعنی گندی جگہ پر بیٹھنا۔ نجس کا مطلب ہوتا ہے گندی جگہ، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد دوسرا نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نجس جگہ تو نہیں بیٹھے مگر وضو کا آپ کا جو پانی ہے وہ نجس جگہ گر رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں اس بات کو شریعت نے مکروہ کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو پاک کیا اور پاک کرنے کے بعد یہ پانی ایسا ہے کہ اسے برتن دھونے کے کام میں لایا جا سکتا ہے، اس پانی کو کھڑے ہو کر پیا بھی جا سکتا ہے۔ وضو کے پانی کو، یہ آپ کو آگے چل کے اگلی نشستوں میں پتا چلے گا کہ وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ وضو کے لیے نہ نجس جگہ آپ بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو یہ مکروہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وضو کا پانی نجس جگہ گراتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے ایک اور مکروہ ہم پڑھتے ہیں، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ اب آپ نے وضو کر لیا اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وضو میں چند جسمانی حصوں کو دھویا جاتا ہے۔ پورا جسم انسانی وضو میں نہیں دھلتا بلکہ چند اعضائے جسمانی کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ آپ وضو سے فراغت حاصل کر چکے، وضو سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایک عمل اختیار کیا کہ وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ آپ کے جسم سے بہہ رہے ہیں، اور بہنے والے قطرے گر رہے ہیں لوٹے میں،
اور آپ کو اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں، تو ایسا عمل اگر آپ کی غفلت کی بنا پر ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے تو یہ بات شریعت نے مکروہ رکھی ہے۔ اگلی چیز مکروہ میں اگلی چیز ہے قبلے کی طرف منہ کر کر تھوکنا یا کلی کرنا۔ سامعین محترم یہ بات بھی مکروہ ہے کہ قبلہ وہ ذیشان جگہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کر تھوکا نہیں جاتا، بلکہ اس کی شان اور اعلیت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے آج کی نشست میں جو مستحبات وضو جانے اور سیکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مستحبات کو اپنے وضو میں عملی طور پر حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ خاصہ جو آج ہم نے جانا اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 مکروہات وضو ہم نے پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس بات کی بھی دعوت دیتا چلوں کہ جو آپ سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے آفیشل پیج سے دروس فقہ کی نشستوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کی بھی دعوت کو عام کیجئے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی علم دین کے زیور سے مزین ہو رہا ہوں اور اعلیٰ مہینے میں رمضان المبارک کے، تو آئیے آپ بھی ہمارا حصہ بنیے اور اپنے وضو اور دیگر معمولات دین کی اصلاح فرمائیے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کچھ بھی آج اس نشست میں ہم نے سیکھا، اگر اس کا تعلق عمل کرنے سے ہے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اگر اس کا تعلق تبلیغ سے ہے تو اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، برحق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔